اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ مدرسہ پاور ہاؤس کی حیثیت رکھتا ہے۔ مولانا خالد ندوی غازی پوری کا طلبہ جامعہ کی تنظیم اللجنہ العربیہ کے افتتاحی پروگرام میں خطاب۔ جامعہ مسجد تنگنڈی میں مولانا خالد ندوی غازی پوری کا خطاب۔ عدالت نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مجرم قرار دیا۔ NIA نے جائیداد ضبط کرنے کی شروعات کی۔ مرکزی حکومت بنگلور میٹرو ریلوے اسٹیشنوں پر ہندی سائن بورڈ نصب کرنے سے باز رہے۔ سدھارمیہ نے مرکز کو دیا مکتوب۔ آسام میں RSS اور VHP دے رہے ہیں ہتھیاروں کی ٹریننگ، اعلیٰ سطحی جانچ کا مطالبہ۔ ایران کی مدد سے حوثیوں نے مکہ پر حملہ کیا تھا، یمنی نائب صدر کا انکشاف۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے طلبہ کی تنظیم اللجنہ العربیہ کا افتتاحی جلسہ جامعہ کے کانفرنس ہال میں بروز سنیچر صبح 11 بجے منعقد ہوا، جس میں سال بھر کی اللجنہ کی ذمہ داریاں طلبہ کے سپرد کی گئیں اور اساتذہ میں ان کے ذمہ داروں کا بھی اعلان کیا گیا۔ جلسے میں بطور مہمان خصوصی استاذ حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ مولانا محمد خالد ندوی غازی پوری نے شرکت کرتے ہوئے طلبہ کو مفید نصائح سے نوازا۔ مولانا نے کہا کہ مدرسہ پاور ہاؤس کی حیثیت رکھتا ہے جہاں سے علم و یقین اور روحانیت تقسیم کی جاتی ہے۔ مدرسہ اپنی خدمات انجام دینا چھوڑ دے اور اپنی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے تو ایسی تاریکی چھا جائے گی جس کا تصور مشکل ہے۔ مولانا موصوف نے اپنے خیالات کے اظہار کے دوران کہا کہ اس ادارے کو بانیان اور ذمہ داروں نے اپنی محنتوں سے سینچا ہے اور انہی کی ان کوششوں کی وجہ سے الحمدللہ تناور درخت کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ مولانا نے اللجنہ کی سرگرمیوں میں حصہ لینے اور اس میں دلچسپی کے ساتھ شریک ہونے کی نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی بنے ہیں اسی میدان سے بنے ہیں اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کی زبان کھل سکے، آپ کی تحریر قابل قدر بن جائے اور آپ مستقبل میں دعوتی میدان میں اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس موقع پر محتمم جامعہ مولانا مقبول احمد کوبٹے ندوی نے صدارت خطاب فرمایا اور استاد تفسیر مولانا محمد انصار ندوی مدنی نے بھی بچوں کو نصیحتیں کی۔ دعائیہ کلمات پر یہ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ بھٹکل استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ مولانا محمد خالد ندوی غازی پوری کی بھٹکل تشریف آوری کی مناسبت سے بروز سنیچر تنگنڈی کی جامع مسجد میں مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن تنگنڈی کی جانب سے ایک جلسہ عام منعقد کیا گیا، جس میں مولانا موصوف نے اپنے خطاب میں کہا کہ انسانی زندگی آزمائش کے لیے دی گئی ہے اور اللہ نے یہ فرماتے وقت بھی موت کا تذکرہ مقدم فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی اصل نہیں بلکہ اصل موت ہے اور اس کے اچھے اور برے ہونے پر انسان کی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار بھی ہے۔ اچھی زندگی کی تو عام آدمی فکر کرتا ہے، لیکن اچھی موت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارے تو یہ زندگی اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتی ہے۔ مولانا نے اپنی تقریر میں عوام کو اسلامی طرز پر اپنی زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات انتہائی سنگین ہیں اور اس وقت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، جس سے اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے، لیکن انتشار سے اللہ کی مدد بھی حاصل نہیں ہوتی اور نہ لوگ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ جلسے کا آغاز محمد خالد کی تلاوت کلام پاک سے ہوا، نعت فائق معروف نے پیش کی، استقبالیہ کلمات اور مولانا موصوف کا تعارف مولانا اسماعیل ندوی نے پیش کیا اور نظامت کے فرائض مولانا عتیق الرحمن ڈانگی ندوی نے بحسن خوبی انجام دیے۔ اس موقع پر ناظم مدرسہ حافظ عبدالقادر صاحب ڈانگی، محترم مدرسہ مولانا محمد سعود ندوی اور صدر مدرسہ جناب محمد غوث بنگالی و دیگر ذمہ داروں کے ساتھ عوام کی ایک کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ ممبئی ڈاکٹر ذاکر نائک کو NIA کی خصوصی عدالت نے جمعے کے روز اعلانیہ مجرم قرار دیا۔ پچھلے ہفتے دیے گئے عدالتی احکامات کے بعد نیشنل انویسٹیگیشن ٹیم یعنی NIA نے ان کی جائیدادوں کو بھی شامل کرنے کی شروعات کر دی ہے۔ NIA کے مطابق احکامات میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو 21 جولائی کے روز اعلانیہ مجرم قرار دے دیا گیا ہے، جس کے بعد CPC کے سیکشن 83 کے تحت ان کی جائیدادوں کو ضبط کرنے کی شروعات بھی عمل میں لائی گئی۔ پچھلے سال
سال نومبر 18 کو NIA نے ممبئی میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف IPC اور VAP کے مختلف دفعات کے تحت ایک کرمنل کیس درج کیا تھا۔ اسی طرح مرکزی حکومت نے ممبئی کے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، جس کے بانی ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، ان کو غیر قانونی ادارہ قرار دیا تھا، جس کے بعد NIA نے ان کے دفاتر اور اسکول کے علاوہ خانگی TV چینل کے آفس پر بھی دھاوا بولتے ہوئے اس کو ضبط کر لیا تھا۔ بنگلور کرناٹک کے چیف منسٹر سدھارمیہ نے مرکزی وزیر شہری ترقی نریندر سنگھ تومر کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بنگلور میٹرو ریلوے کارپوریشن کو آگاہ کرے کہ وہ یہاں پر میٹرو اسٹیشنوں پر ہندی سائن بورڈ نصب کرنے سے باز رہے گی۔ سدھارمیہ نے کہا کہ فیصلہ میٹرو اسٹیشنوں پر ہندی سائن بورڈ کی موجودگی کے ساتھ پیدا ہوئے احتجاج کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مکتوب میں کہا کہ احتجاج سوشل میڈیا کے ذریعے شروع کیا گیا، مگر بعد ازاں یہ احتجاج تشدد میں تبدیل ہو گیا، جس میں احتجاجیوں نے سائن بورڈ کو سیاہی سے کالا کر دیا۔ دکن کرانیکل کی رپورٹ کے مطابق چیف منسٹر نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ مسافرین کنڑا اور انگریزی زبان ہی سمجھتے ہیں، لہذا ہندی کے استعمال کا یہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا کہ تاحال ریاستی حکومت سائن بورڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والوں اور میٹرو اسٹیشنوں کے قریب قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سختی سے نمٹ رہی ہے، اور یہ فیصلہ جاری احتجاج کے پیش نظر کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے گزارش کی ہے کہ آپ اس کو قبول کریں۔ نئی دہلی آسام ریاستی کانگریس نے آج الزام لگایا ہے کہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ یعنی RSS اور وشو ہندو پریشد ریاست کے کچھ علاقوں میں ہتھیار چلانے کی تربیت کے مراکز چلا رہے ہیں۔ ریاستی کانگریس کے صدر نے یہاں پر پریس کانفرنس میں کہا کہ RSS کی اتحادی تنظیم بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کے لوگ ریاست کے نالباری اور ہوجوئی کے دور دراز علاقوں میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ہتھیار چلانے کی تربیت دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہوجوئی کے گیتا آشرم میں بجرنگ دل نے اپنے کارکنوں کو حال ہی میں چھوٹے اور بڑے مہلک ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی ہے۔ اسی طرح نالباڑی میں بھی VHP کی خواتین ونگ درگا واہنی کو ہتھیار کی ٹریننگ دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بغیر لائسنس کے ہتھیار چلانا جرم ہے، تو ان تنظیموں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ معاملے کی تحریری شکایت انہوں نے وزارت داخلہ میں بھی جمع کر دی ہے۔ دبئی یمن کے نائب صدر لیفٹیننٹ جنرل علی محسن الاحمر نے حوثیوں کی جانب سے مسلمانوں کے قبلے کو نشانہ بنانے کی کوشش کو دہشت گردی قرار دیا۔ ان کے مطابق اس دہشت گرد کارروائی سے دنیا بھر میں کروڑوں افراد کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ الاحمر نے ایرانی فنڈنگ سے حوثیوں کی برپا کردہ سازش پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مکہ مکرمہ پر میزائل داغے جانے کے حوالے سے جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار ایران ہے، لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس کے سامنے ڈٹ جائے اور اس کی بھرپور مذمت کرے۔ دوسری جانب شیعہ عالم دین اور لبنان میں اسلامی عربی کونسل کے سیکریٹری جنرل محمد علی الحسینی کا کہنا ہے کہ تہران کی حوثیوں کے لیے سپورٹ اور ان کو مسلمانوں کے قبلے کو نشانہ بنانے پر اکسانا ایک بلا جواز حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یمن کے حوثی باغیوں نے گزشتہ روز بیلسٹک میزائل کے ذریعے مکہ مکرمہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، تاہم طائف شہر میں سعودی فضائی دفاعی نظام نے مکہ مکرمہ سے 69 کلومیٹر کی دوری پر اس میزائل کو مار گرایا۔ واقعے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجئے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔